پرویز روشن کا مسیح خداوند کے بہت ہی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں، امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، کویت میں ہیں، آپ فار ایسٹ میں ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، سمندر میں ہیں، سمندر کے اندر ہیں، یا کسی فضا میں ہیں، آپ کسی فضا میں بھی ہیں، پرویز روشن ایک بار آپ کو پھر سلام پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے کہ چوروں، لٹیروں، زانیوں کے متعلق خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ تو پھر آگے ہم اس کے کلام سے، خدا کے کلام سے، اس کے جلال سے ہم شروع کریں گے اور آگے دیکھیں گے کہ کیسے یہ واردات یوسیج پہ ڈالی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ سنیں گے۔ میرے ساتھ کھولیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ ضرور کھولیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ، نیا عہد نامہ، اس کے پہلا کرنتھیوں، اس کے 6 باب سے ہم اور اس کی 7ویں آیت سے شروع کریں گے۔ پہلا کرنتھیوں، نیا عہد نامہ، نیو ٹیسٹامنٹ، اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں آیت سے خداوند کا زندہ پاک کلام سنیں گے اور خود بھی پڑھیے، جن کے پاس خدا کا کلام ہے، جن کو یہ خدا نے برکت دی ہوئی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ ہم خدا کا کلام شیئر کرتے ہیں۔ لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ میرے عزیزو، آج ہم نے خداوند کے پاک کلام سے یہ دیکھا ہے کہ خدا لالچی لوگوں کو، نقصان پہنچانے والوں کو، جو اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے بارے پہلا کرنتھیوں ہمیں کیا 7 باب اور اس کی 6 باب اس کی 7ویں آیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم ایک بار پھر بہت رنجیدہ ہیں کہ یو سی ایچ کے اوپر، یو سی ایچ گلبرگ یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لاہور کے اوپر جو لوگ ایک بھیڑیوں کے روپ میں وارد ہوئے تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا، ابھی ان کا رخ کس طرف ہے؟ ہم اس بات کو جانیں گے، اور پوری دنیا جو پاکستان اوورسیز کرسچن کمیونٹی ہے، جو ہمارے ایک گروپ ہے ہمارا، ہم سب کٹھے مل کر یو سی ایچ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یو سی ایچ کی بہتری کے لیے اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق اس فنڈ کا کیا کیا جا رہا ہے، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں گے۔ جتنا بھی پیسہ بھیجا گیا یو سی ایچ فرینڈز کو، فرینڈز آف یو سی ایچ کو، یا لورز آف یو سی ایچ کو، ان کے پاس آج تک کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں اور کیا ان کو وصول ہوا ہے، اور انہوں نے وہ پیسہ کہاں پہ صرف کیا ہے، کہاں انہوں نے اس پیسے کو لگایا ہے۔ تو ہم جانیں گے کہ ایک جو وہاں پہ ایک صاحب جو تھے، جن کو پادری صاحب کہا گیا، انہوں نے کیا ایک چال چلی، کیا انہوں نے ایک سازش کھیلی اپنے ہی بھائیوں کے نقصان کے لیے، یو سی ایچ کے نقصان کے لیے، جو کہ جناب ساجد مسیح صاحب ہیں۔ وہ ایک پادری صاحب کے روم میں وہاں پہ انٹر ہوئے۔ اب وہ جن طاقتوں کے بل بوتے پہ وہاں پہ آئے، وہ طاقتیں تو بظاہر ان کے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، سب کو نظر آتی ہیں کہ وہ ایک ڈاؤن ٹائپ کھڑے ہیں ان کی دونوں طرف، اور اب انہوں نے جو کاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کے نام کر دیے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے 2-3 بار ہم گزارش کر چکے ہیں جو پاکستان اوورسیز کرسچن کمیونٹی ہے، کہ آپ ایک شفاف وہ ساری چیزیں کریں، لیکن وہ سارا پیسہ، اب پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ والنٹیئرز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو اب وہاں پہ جناب ایڈمنسٹریٹر صاحب نے دونوں گروپوں کے جو کام وہ کر رہے ہیں ان کے لیے ٹھیکیدار جناب سہیل بٹی صاحب کو وہاں پہ مقرر کیا ہوا ہے، جو کہ انتہائی غیر مناسب، اپنے ہی بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہو۔ یار کلام کیا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو پھر ظلم کرتے ہو ان پہ، تم نے وہی لوگ، وہی بورڈ،
وہی ایڈمنسٹریٹر جن کو ظالم کہا گیا، جو ظالم ہیں، اور وہی چیئرمین جو اپنی سیٹوں کو نہیں چھوڑ رہے، 92 سال کے ہو چکے ہیں، وہی این سی سی پی کے لوگ، وہی جو یو سی ایچ کے اوپر قابض ہیں 73 سالوں سے، جب سے یہ پاکستان کے وجود کے آنے سے پہلے مسیحی اداروں کی درگت بنا رہے ہیں، ان پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کو کھنڈرات بنا رہے ہیں، انہی کے لیے پھر آپ نے، انہی کے کہنے پہ آپ نے لوگوں کو یہ سارا ٹھیکیداری نظام دے دیا ہے، ان کو کانٹریکٹ دے دیے ہیں۔ کیا آپ نے کرسچن کمیونٹی جو ہے اوورسیز کی، اس سے کبھی کوئی بات کی ہے؟ کیا آپ نے کوئی بڈ دی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ٹینڈر دیا ہے کہ جو ہمارے زیادہ کمپنیوں والے لوگ ہیں، جو مسیحی لوگ ہیں، جو کام کر سکتے ہیں، آپ نے ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ یو سی ایچ تو سب کا ہے، سب مسیحیوں کا ہے، جو مسیحی ہے اس کا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تو آپ نے انہی لوگوں کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے جو پہلے اس پیسے کو کی بربادی کر رہے ہیں، جو زناکاریوں میں، عیاشیوں میں پیسہ اڑا رہے ہیں، اپنے بچوں کو امریکہ میں، انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں، اور مسیحی قوم کے بچوں کو وہاں کے گٹر صاف کرنے کے لیے، یو سی ایچ کی گندگی صاف کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ والنٹیئر ہیں، تو پھر ٹھیکے کس کو دیے جا رہے ہیں؟ آپ نے وہ سارا پیسہ آپ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس بات کو ذرا سوچیں۔ اور جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، جو امبیسیوں نے فنڈنگ کی ہے، جیسے کہ جرمن امبیسی ہے، کیا وہ بھی اس میں آپ نے پیسہ شامل کیا ہے؟ اور کیا وہ بھی آپ نے پیسہ یو سی ایچ کے اکاؤنٹ میں دے دیا ہے، اسی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو یو سی ایچ کو برباد کرنے میں، اس کو مزید کھنڈر بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ تو جناب، اگر آپ کی یہی صورتحال رہی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو چینج نہیں کریں گے، آپ بدلیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی یہاں سے باہر نہ نکال دے، مجھے کوئی فوری طور پہ یہاں سے نہ باہر نکال دے۔ اور آپ نے اکاؤنٹ تو آپ نے بتا دیے ہیں کہ جی 2 اکاؤنٹ ہیں جی، اب وہاں پہ 3 پارٹیاں کام کر رہی ہیں، کوئی ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی نرسنگ ہاسٹل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کوئی چرچ کی تعمیر میں لگا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی اور آ جائے، کوئی پارٹی، کوئی اور لوگ آ جائیں تو ایسا ہی ہوگا؟ ارریگولیٹری چلتی رہے گی، غیر آئینی کام ہوتے رہیں گے، اور یہ اسی طرح یہ بندر بانڈ ہوتی رہے گی۔ آپ نے وہ فارن فنڈنگ کا بھی آپ نے بتانا ہے لوگوں کو، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر تو بہت، آپ کے اوپر گرپ بڑی سخت ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ نے مسیحی کمیونٹی کو، کرسچن لوگوں کو، ان کو اموشنل کر کے پیسہ حاصل کیا ہے، جو کہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ یہ آپ کسی نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ ان کو اموشنل کریں اور پیسہ حاصل کریں، اور یہ اب کلیئر کرنا سارا پیسہ، یہ بھی اب آپ کا کام ہے۔ اور آپ نے کیوں یہ دیا ہے سب کچھ اس طرح؟ یو سی ایچ کے لوگ تو دے ہی نہیں رہے، ان کو پیسہ نہیں دے رہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ٹھیکے دیں اور آپ سب اپنا سارا انتظام آپ کریں۔ اگر انہوں نے ہی کرنا ہے تو پھر آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں جناب؟ لورز بھی اور فرینڈز بھی، یہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا پھر کیا کام ہے؟ اسی لیے کہ لوگ ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے، شکلیں بدلی گئیں۔ تو آپ اس بات کا خیال کریں، اور جو ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حرکت کی ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے، کیا کیا ہے، ان کو نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، تو وہ ان کا رائٹ ہے۔ پھر میں تو یہی سمجھوں گا، اگر آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ اس اہل نہیں ہیں، تو وہاں لوگوں کا پیسہ، کمیونٹی کا پیسہ، اوورسیز کرسچن کمیونٹی کا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اور ایک بار پھر انہی کے ہاتھوں کو مضبوط، دشمنوں کو، جو یو سی ایچ کے دشمن ہیں، جو کرسچن کمیونٹی کے دشمن ہیں، ان کو ہر وقت وہ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ انہی کو اگر پیسہ دینا مقصود ہے تو بات بہت غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کام۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایمرجنسی بنا رہے ہیں، نرسنگ ہاسٹل بنا رہے ہیں، تو بجلی کا بل آپ نے دیا نہیں، گیس کا بل آپ نے دیا نہیں، کیا وہاں پہ کینڈل لائٹس ہوں گی یا کینڈل ڈنر ہوگا؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو بیسک چیزیں ہیں، جس کی الیکٹریفیکیشن ہے ساری یو سی ایچ کی، اس کا بجلی کا نظام ہے، الیکٹرک کا نظام ہے، وہ تو چلے گا نہیں۔ اس پہ اتنے ہیوی، بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے، کروڑوں میں پیسے چاہیے، مگر آپ یہ کیا دکھاوا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ سوچیں۔ اور جو بشپ صاحبان ہیں دونوں، لاہور ڈائسس کا بھی، اب یہ مذہبی لوگ تو اس طرح کتنے بڑے یہ بھیڑیے، ٹھگ اور فراڈیے ہیں، ان کی ٹنیور ختم ہو گئی ہے، ان کی وہ جو 10 سال کا
ان کو دیا گیا تھا ٹائم وہ ختم ہو گیا اور آج تک بھی وہی ہے. 2 اگست کو ان کا ٹینیور ختم ہوا, نہ ہی سینٹ نے کوئی کام کیا, نہ ان کو کوئی نوٹس دیا کہ جی آپ چھوڑیں, اور نہ ہی کوئی ابھی تک نئے کینڈیڈیٹ آئے ہیں. کراچی ڈیوسس کا بھی یہی حال ہے, وہاں بھی ان کی اتنی ایج ہو گئی ہے جناب بشپ صاحب کی, جو ایک فراڈ ہے بہت بڑا, اور جو پراپرٹی مافیا, لینڈ مافیا کا جو ایک ہیڈ بنا ہوا ہے کراچی کا, وہ بھی نہیں چھوڑ رہا. تو قوم کو یہ بار بار لالی پوپا مت دیجئے. پادری صاحبان, آپ کے ٹائٹل کو ہم کیا کریں, قوم کیا کرے کہ آپ نے ایک نئے روپ میں آ کر, ایک نیا روپ دھار کر, انہی کا حصہ بن کر انہی کو پھر آپ نے پیسے دینے شروع کر دی. اگر آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اور آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا دیا ہے اس UCH کو. اوورسیز کرسچن کمیونٹی نے اور وہاں کے لوکل لوگوں نے, تنظیموں نے, انڈیویجولز نے وہاں فنڈنگ کی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ دونوں کو یہ بتانا چاہیے, لورز کو بھی, لورز آف UCH کو بھی, اور فرینڈز آف UCH کو بھی. اب بتانا ہے یہ مسیح قوم جاگ چکی ہے, اس کو اب مزید آپ ان کی آواز کو نہیں دبا سکتے. تو آپ کو جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے امبیسیوں سے, پاکستان کے اندر امبیسیوں سے, وہ بھی آپ کو ساجد صاحب اب دکھانا پڑے گی. اور آپ نے یہ کہا کیا نظام کیا ہے, کہا کیا کام کیا ہے, ایک چکر دیا ہے, ایک فراڈ کیا ہے. اس سے آپ بچیں, اپنے خاندان کو بچائیں, یہ مسیح تعلیم نہیں ہے. تو ایک بار پھر پرویز روشن آپ سب کو سلام پیش کرتا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے اس پیغام کو ہر کرسچن کمیونٹی کے فرد تک, ممبر تک یہ پہنچے. خداوند آپ سب کو سلامتی دے, برکت دے, اور ظالموں کے خلاف لڑنے کی قوت, طاقت اور ہمت دے. پھر میرا سلام. تھینک یو ویری مچ.